الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ کی طرف سے جو ایک علم میراث کے حوالے سے مسئلہ سامنے آتا ہے اکثر پڑھاتے ہوئے، جس چیز کو نوٹس کیا وہ یہ کہ طلبہ کو بار بار اس بات پر تنبیہ کی جائے، بار بار یہ بات ان کو نوٹس کرائی جائے کہ جو آپ نے وراثت کے حوالے سے رشتے دیکھنے ہیں وہ آپ نے میت کے رشتے دیکھنے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا تجربہ ہوا کہ طلبہ کو جب ہم یاد کراتے ہیں کہ جی یہ ماں کا حصہ یہ ہوگا، بیوی کا حصہ یہ ہوگا، بہن کا حصہ یہ ہوگا، بیٹی کا حصہ یہ ہوگا، تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے اور غلطی یہ کرتے ہیں اکثر و بیشتر کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے یا وہ خود بھی اپنا کوئی مسئلہ حل کرنے لگتے ہیں تو چونکہ پوچھنے والوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جی مثال کے طور پہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو میری جو ہے وہ 4 بہنیں ہیں، میرے 2 بھائی ہیں، میری والدہ ہیں، تو اب حصہ کیا بنے گا؟ تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ طالب علم نے چونکہ یہ سنا ہوا ہوتا ہے بہن کا حصہ یہ ہوگا، بھائی کا حصہ یہ ہوگا اور ماں کا حصہ یہ ہوگا، تو وہ اسی انداز میں اس کو حل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی پوچھنے والے نے اتنی بہنیں بتائی ہیں اور اتنے بھائی بتائے ہیں اور ایک ماں بتائی ہے۔ حالانکہ وہ اس بات کو نہیں نوٹس کرتا کہ پوچھنے والا جو تھا اس کے والد کا انتقال ہوا تھا، لہذا جس کو وہ ماں کہہ رہا ہے وہ اس کی ماں ہے لیکن مرنے والے کی بیوی ہے۔ تو لہذا یہاں پہ طالب علم نے بیوی کا حصہ معلوم کرنا ہے نہ کہ ماں کا حصہ۔ اسی طرح جسے وہ اپنی بہنیں اور بھائی بیان کر رہا ہے وہ مرنے والے کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر طلبہ جو ہے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، چوک جاتے ہیں اور غلط مسئلوں کا استخراج کرتے ہیں، غلط جواب دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نمبر وغیرہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ غلط جواب بعض اوقات باہر بھی دے آتے ہیں۔ ان کو نہیں سمجھ آتا ہے کہ ہم نے کیا بتانا ہے، اور اگر باہر ان سے کوئی شخص اس طرح کا سوال پوچھ لیتا ہے تو چونکہ انہوں نے یاد یوں کیا ہوتا ہے بہنوں کے حصے، بھائیوں کے حصے، ماں کا حصہ، بیوی کا حصہ، بیٹی کا حصہ، پوچھنے والا ان سے جس اسٹائل میں پوچھتا ہے، وہ اگر بہن کہہ کے پوچھتا ہے تو وہ بہن کا حصہ نکال دیتے ہیں، وہ اگر ماں کہہ کے پوچھتا ہے تو ماں کا حصہ نکال دیتے ہیں۔ تو یہ بات بار بار نوٹس کرانا ضروری ہوتی ہے۔ میں بھی جب پڑھا رہا ہوتا ہوں میراث، کئی مرتبہ پڑھانے کا موقع ملا، تو یہ غلطی میں نے کئی مرتبہ نوٹس کی کہ بارہا بتانے کے باوجود طلبہ کو جب مسئلہ حل کرنے کو دیا جاتا ہے تو وہ ان کو جس اسٹائل میں دے دیا جائے، ان کو بتا دیا جائے کہ جی ایک شخص کے جو ہے اتنی بہنیں، اتنے بھائی ہیں اور ماں ہے، تو اس کے جو ہے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب حصے کس طرح تقسیم ہوں گے، کس کو کتنا حصہ ملے گا، تو طلبہ جو ہے وہ بہن بھائیوں کے حصے بنا کے لے آتے ہیں۔ پھر بعد میں ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ جی یہ بہن بھائی نہیں تھے، یہ اس شخص نے بہن بھائی بیان کیے تھے، لیکن اس کے اپنے حصے نہیں بٹ رہے تھے بلکہ اس کے والد کے حصے بٹ رہے تھے، تو والد کے حساب سے یہ بہن بھائی نہیں بنتے تھے بلکہ بیٹا بیٹی بنتے تھے۔ تو یہ ان کو بار بار بتایا جائے، بار بار تنبیہ کی جائے کہ جو بھی حصہ ہم نے دیکھنا ہے، جس وارث کو بھی ہم نے چیک کرنا ہے، اس وارث کا رشتہ ہم نے میت کے ساتھ دیکھنا ہے کہ میت کے ساتھ اس کی رشتہ داری کیا بنتی ہے، اور اس کے مطابق پھر ہم نے حصہ نکالنا ہے۔ یہ ایک اہم معاملہ ہے جس میں علم میراث سے ریلیٹڈ طلبہ اکثر اوقات غلطی کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانی کے ساتھ علم دین نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔